کہ نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور گناہ کو حقیر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے. نیکی یہ سوچ کر نہ چھوڑے کہ بھائی چھوٹی سی نیکی ہے، کیا کون سا انقلاب آ جائے گا، کون سی مجھے جنت دلوا دے گی، اس وجہ سے نہ چھوڑے، بلکہ کر گزرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا پتا ہے کہ انقلاب پیدا کر ہی دے. اور گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہو، لیکن اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو کرو مت. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا. ایک گناہ کرنے کا خیال آیا دل میں، بہت زیادہ تقاضا نہیں ہے، خیال آ گیا، لیکن ساتھ میں خیال ہے بھائی گناہ ہے چھوڑ دو. عین وقت پہ شیطان بہکاتا ہے کہ میاں کیا تم کر رہے ہو کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تو پہلے ہی کر رکھے ہیں، اگر یہ چھوٹا سا گناہ بھی کر لو گے تو کون سا قیامت آ جائے گی. تو اگر بچنا ہے تو بڑے گناہوں سے بچو، اس چھوٹے سے کیا بچ رہے ہو. شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کر گزرو، تو وہ بھی کر گزرو، چھوٹا گناہ بھی کر گزرو. تو یاد رکھو کہ یہ چھوٹا گناہ جو ہے یہ معمولی سمجھ کر کرنے کے نتیجے میں وہی چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے. یہ جو تفریق ہے نا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ صغیرہ ہے تو کر گزرو اور کبیرہ ہے تو بچنے کی کوشش کرو. گناہ دونوں ہیں، یہ چھوٹا وہ بڑا. بعض لوگ بڑی تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ صاحب یہ عمل جو ہے یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، پوچھتے رہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صغیرہ ہے تو کر لیں اور کبیرہ ہے تو ذرا کچھ بچنے کا تو کوشش کریں. تو حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ کا بڑا انگارہ چھوٹی سی چنگاری. تو کوئی پوچھے بھائی یہ چھوٹی چنگاری ہے کہ بڑا انگارہ ہے؟ جیسے بھائی چھوٹی چنگاری ہے تو اس چنگاری کو اٹھا کے اپنی سنگدوستی میں رکھ لو یا اپنے اس کپڑوں کی الماری میں رکھ لو. یہ چھوٹی چنگاری تو ہے، لیکن وہی چنگاری تمہاری الماری کو پھونک ڈالے گی. وہ انگارہ جس طرح پھونک ڈالتا ہے اسی طرح چنگاری پھونک ڈالے گی. جیسے چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ. تو گناہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، ارے جب گناہ ہے یعنی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے تو پھر کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ. تو اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اگر آدمی کرے وہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ صغیرہ ہے لہذا کوئی حرج نہیں کر لو، تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے. اس واسطے یہ چھوٹا سمجھ کر گناہ کو اختیار نہ کرو. اور یاد رکھو کہ جیسے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اسی طرح گناہ بھی گناہ کو کھینچتا ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے. آج تم نے ایک چھوٹا گناہ کر لیا یہ سوچ کر کہ چھوٹا سا ہے کر گزرو، وہ پھر تم سے دوسرا کرائے گا، پھر تیسرا کرائے گا، چوتھا کرائے گا، اور یہاں تک کہ بات پھر کسی حد پر رکنے والی نہیں ہوگی. اور اگر اللہ بچائے، دیکھو گناہ جو ہے نا، گناہ کے معنی کیا ہے تم سمجھ لیجیے، جہنم پہنچانے کے لیے کافی، وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو. اس واسطے اگر کسی ایک گناہ پر بھی پکڑ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو بچت کا راستہ نہیں، اللہ بچائے. تو اس واسطے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار کرو. اللہ تو یہ دوسری نصیحت فرمائی. تیسری نصیحت یہ فرمائی وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. تیسری نصیحت یہ فرمائی. اب سنتے ہیں یہ نصیحتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے بھائی سے بات کرو اس حالت میں کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا. جب دوسرے سے بات کرو بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے بات کرو، خندہ پیشانی سے بات کرو، خندہ روئی سے بات کرو. کیوں؟ ان ذالک من المعروف، یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے بات کرتے ہو خوش خندہ پیشانی تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ کے حکم ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تو
یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی عظیم سنت ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خاص صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو یوسف ہادی الامہ کہا جاتا ہے، بڑے حسین و جمیل تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پڑتی کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے تبسم نہ فرمایا، ہمیشہ جب بھی آپ کے اوپر نگاہ پڑتی آپ کا چہرہ مبارک پر تبسم آ جائے، آپ تبسم کے ساتھ مجھ سے ملاقات فرما دیتے، کھلا ہوا چہرہ، یہ بھی سنت ہے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ جب دین کی طرف آدمی آیا تو خوش کھردرا، جیسے اس کو جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے، خدا نے یہ دین کا کہاں سے تصور لے لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ نہیں کہ آدمی اگر دین کی طرف آیا ہے تو اب وہ معلوم ہوا کہ صاحب وہ کاٹنے کو دوڑنے لگا، جب جو بھی ملا تو اس سے وہ کاٹ کھا رہا ہے، تو یہ نہیں، چہرے پر تبسم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی کو یہ آپ کی سنت، تو کسی سے بھی ملو مسکراتے، اور اس نقطۂ نظر سے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، یہ نہیں بعض لوگ تبسم کے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں مال کے، بعض لوگ تبسم کے کنجوس ہوتے ہیں کہ چہرے میں تبسم ہی نہیں آتا، مسکراہٹ ہی نہیں آتی، تو یہ بخل کیسا بھائی؟ یہ تو ایسی آسان نیکی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملو تو متبسم چہرے کے ساتھ ملو، اس کا دل خوش کر دو، دل خوش کر دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا، نیکی لکھی گئی، صدقہ لکھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرمائے۔ حضرت آپ غور فرمائیے کہ پہلی ملاقات ہے اس میں یہ نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں، اس میں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ عبادات وغیرہ تو معلوم ہے کہ سیکھ لیں گے، مسلمانوں کے درمیان جب رہیں گے سیکھ لیں گے، لیکن یہ خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں، کسی کو برا نہ کہو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بھائی سے ملو تو ایسی طرح ملو کہ خوش خندہ پیشانی کے ساتھ، ان ذالک من المعروف۔ پھر اور فرمایا ورفع ازارک الی نصف الساق، اب یہ وہ باب سے متعلق جملہ یہ آیا کہ اپنے زیر جامہ کو، جو پاجامہ ہے یا تہبند ہے، اس کو آدھی پنڈلی تک رکھو، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنوں تک رکھ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور ٹخنوں سے نیچے لے جانے سے بچو، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخْيِلَةِ، اس واسطے کہ یہ تکبر کا حصہ،